أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه بخاری و مسلم. آج میرے خیال ہوا کہ چونکہ جس عشرت سے ہم لوگ گزر رہے ہیں، یعنی شہر عظیم کا اوسط عشرہ، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ شہر عظیم کا اول عشرہ رحمت ہے اور درمیانی عشرہ مغفرت ہے اور آخری عشرہ اس کو من النار ہے۔ تو ذہن میں بات آئی کہ چونکہ درمیانی عشرہ یہ ہے جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مغفرت کا عشرہ ہے، اس کے مطلب بیان کروں۔ اب سوچ رہا تھا کیا بیان کروں، ایک میرے ذہن میں آیا کہ ہمارے بغل ہی میں کتاب مواعظ الاحسان رکھی رہتی ہے، یہ ہمارے مواعظ کا مجموعہ ہے، مواعظ الاحسان۔ میں نے کہا اس میں بھی کچھ اس قسم کا بیان ہوگا تو اسی کو سنا دوں۔ آج طبیعت تھوڑی سی سست بھی ہے، میں نے کہا یہ سنانا ہمارے لیے آسان ہوگا، اس بنا پر اسی کو سنانے کے لیے، اس کے بعد حصے کو سنانے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس کو قاعدے سے سنا لوں، اثر کے ساتھ سناؤں، تاکہ سامعین کے دل پر بھی اس کا اچھا اثر پڑے۔ اس بات کو ہمارے مولانا فضل محمود صاحب
جو بمبئی کے رہنے والے ہیں، بہت ہی خاص آدمی ہیں، وہیں رہتے تھے. انہوں نے بہت سے مواعظ کی ترتیب دیا، صاف کیا، یہاں تک کہ 2 جلدوں میں وہ مواعظ چھپ بھی گئے ہیں. لوگوں نے ان مواعظ کو بہت پسند کیا اور کر رہے ہیں. ہم سے تک بعض لوگوں نے کہا، بلکہ شاید مدینے میں کسی نے کہا کہ آپ کے تصانیف سے زیادہ مفید آپ کے مواعظ ہیں. اس وجہ سے جہاں تو ہو سکے اپنے مواعظ کو آپ شائع کرائیے. میں بہت کوشش کر رہا ہوں، لیکن اب تک کوئی اس سے زیادہ نہیں کر سکا کہ 2ری جلد بعد 3ری جلد بھی آتی ہے، 4تھی بھی آتی ہے. اللہ تعالیٰ غیب سے کچھ حضرات کو تیار کرے، یہ سلسلہ بھی جاری ہو جائے. 2 خواہش ہے میری. ایک تو اس کا تو ابھی ذکر کر رہا ہوں. پہلی خواہش تو بہت معارف مسلم امت ایک کتاب، بہت ہی مفید کتاب ہے. حضرت شاہ وصی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ کا، ملفوظات کا، ارشادات کا مجموعہ ہے. اس کو بھی ہمارے مجھے محبوب سلموں نے کہا کہ ابا جیسے اور ملفوظات جمع ہو رہے ہیں، نانا کے ملفوظات بھی اگر جمع ہو جاتے تو اچھا تھا. بہرحال یہ تحریک ہوئی. ہمارے جتنے مخلص دوست ہیں سب تیار ہو گئے، اور الحمدللہ 3 جلدیں اس کی آ گئی، معارف مسلم امت. اور 4تھی جلد بھی مولانا تیار ہے. 4تھی جلد بھی، وہ بھی میرا خیال ہے ملتا اگر لکھا جائے جیسے تو 20ویں جلد میں جائے گی، لکھا جائے. بہت مفید ہے. حضرت مولانا ابو قاسم صاحب محترم دارالعلوم دیوبند وہ اثر بات کے مریض میں سناتے ہیں، اور بھی سناتے ہوں. اور چونکہ بہت بڑے مدرسے کے وہ محترم ہیں، اس بنا پر ان کا خاص طور سے نام لے لیا ہم نے، اور نام بھی مولانا ابو قاسم ہے. اس اعتبار سے وطوی کو ان کا نام لے کر کے کہہ دیا جائے کہ ماشاءاللہ اس کو سناتے ہیں. ہمارے مولانا محمد واضح صاحب، سید محمد واضح صاحب رحمہ اللہ نے اس پر مقدمہ بھی لکھا، بہت طویل، بہت اچھا ہے. سب سے پہلے مولانا سید الرحمان صاحب نے لکھا، بہت اچھا. اور حضرت مولانا ابو قاسم نے بھی لکھا ہے، بہت اچھا. اور 4تھے پر معلوم نہیں کس نے لکھا ہے، شاید ہم نے کچھ لکھا ہے، بس جو بھی ہو. وہ اس کی بھی خواہش مجھے ہے، آپ حضرات سے کہہ رہا ہوں. اور کون سن رہا ہے نہیں، آپ لوگ تو سنیے. مطلب کہ 2 خواہش. ایک تو معارف مسلم امت کی اور جلدیں آنی چاہیے، اور جس میں مخاطب آپ سبھی لوگ ہیں. مولانا محمد عبداللہ صاحب بھی ہیں، مولانا عبید اللہ صاحب بھی ہیں، مولانا مقصود صاحب بھی ہیں. یہ سب لوگ تیار ہو جائیں تبھی ہو سکتا ہے. اور یہ آپ سمجھیے کہ دین کا کام ہے، انشاءاللہ امت کو اس سے فائدہ ہوگا. خود ہم لوگ اسپتال میں تھے، جبکہ ہمارے لڑکے محبوب جو اسپتال مشہور ہے، کیا ہے پی جی آئی میں، ہم سب بیٹھے ہوئے تھے ایک کمرے میں. مولانا واضح صاحب نے کہا، مجمع میں کہا، مولانا رابع صاحب سے کہا، بلکہ ان کو خطاب کیا کہ اس وقت معلوم ہوتا ہے کہ امت کی اصلاح مولانا شاہ وصی اللہ صاحب کے مواعظ سے ہوگی. ایسے مواعظ ہیں کہ اگر ان کو پڑھا جائے، ان کا کہنا معمولی بات نہیں ہے. مولانا محمد واضح صاحب کا کہنا یہ معمولی بات ہے، ہم قدر کرتے ہیں. سادات مسیح حضرات ہیں، کشادہ دل ہے، ماشاءاللہ کشادہ دل ہے، عالی ظرف ہیں. اس بنا پر انہوں نے یہ بات کہی. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، اور ان کو اپنی خاص رحمت سے، خاص اپنی عنایت سے مقام عالی سے نوازے. بہرحال یہ بات جو ہے میں نے کہ مواعظ میں پہلا بات میں سناؤں، جس کا خلاصہ ہمارے مولانا فضل محمود صاحب نے کیا ہے، اس کو سنا دیتا ہوں، جو ہمارے مقصد پر عدل زیادہ دلالت کرنے والا ہے. وہ لکھ رہے ہیں بطور خلاصہ کی، چونکہ جمع کیا انہوں نے تو خلاصہ وہ زیادہ اچھا بیان کر سکتے ہیں، تو انہوں نے جو خلاصہ بیان کیا ہے اس کو میں سناتا ہوں. خلاصہ واز لکھ رہے ہیں، اچھا لکھا ہے. مغفرت ہی کے لیے تو سارے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. مغفرت ہی کے لیے سب کچھ چل رہا ہے. مغفرت ابھی وقت لی
معاف کیجیے. ربنا ظلمنا فلاں شاید ہو آگے ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. آدم ہوا یہ دو ربنا تیر دونوں مل کے پڑے. ربنا ظلمنا بیوی بھی شریک ہے نیک کام میں. بیوی کی شکایت بہت ہی مبارک کام ہو. بیوی بھی شریک ہو. اللہ تعالیٰ ہر شخص کو ایسی بیوی دے کہ اس کے نیک کام میں وہ شریک ہو, نہیں کہ اس کا رخ ادھر ہی ہے. اس کا جو شیطان بین مشرقی و مغربی. ایک صاحب نے کہا ہے کہ میری محبوبہ تو مشرق کی جا رہی ہے اور میں مغربی طرف. شیطان بین مشرقی و مغربی. مشرق میں جانے والی اور مغرب میں جانے والی میں بہت فرق ہے. سنا یہی شعر. شیطان بین مشرق بیوی جاری کی در جانے نہیں. جب دونوں مل کے کام کرتے ہیں تو تربیت بھی اولاد کی اچھی ہوتی ہے اور اس کے نیک آثار ظاہر ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسی بیویاں نے جو معین ہو, آخرت کے سلسلے میں معین ہو, دینی معاملے میں معین ہو, کام بڑھ جاتا ہے. اس وجہ سے والدین دونوں کی ضرورت ہے کہ دونوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ خاص تربیت اپنی بھی کریں اپنے اولاد کی بھی کریں. جتنی اپنی تربیت کریں گے اولاد پر اس کا اثر ہوگا. ہمارے حضرت فرماتے تھے بہت خاص بات کہ آج جو آ کر کے روتے ہیں لوگ کہ ہمارے لڑکے بگڑ رہے ہیں, اس کی وجہ خود وہ ہوتے ہیں. خود انہوں نے اپنی تربیت نہیں کیا ہے. لڑکوں نے غیر تربیت کی حالت میں ان کو دیکھا ہے, اس وجہ سے وہ تربیت قبول نہیں کرتے. یہ میرے حضرت کی بات ہے. یہ کہتے اس میں کوتاہی والدین کی بھی ہوتی ہے. تربیت صحیح نہیں. فوراً تربیت کا انتظام ہر والدین کو کرنا چاہیے. تربیت اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو تربیت شرعیہ اسلامیہ کو اختیار کرنے کی خود ایک توفیق دے اور اپنے بچوں کو اس پر جاری کرنے کی بھی توفیق دے. تربیت اولاد کے لیے اسلامی نظام میری کتاب ہے نا, یہ ہے مولانا سید احمد جو دلی میں تھے. سید ہاشم سید ہاشمی نے خود کہا جب کتاب پڑھی, کہا مولانا آپ نے کتاب دیر میں لکھی, اگر پہلے لکھ دیے ہوتے تو اپنے بچوں کی تربیت ہم اسی طرح کرتے. خود انہوں نے کہا, انہوں نے بڑے انداز سے کہا. انہیں کے ٹھہرتے تھے ہم لوگ, بہت مانتے تھے مول صاحب سید احمد ہاشمی صاحب. کہا کہ کاش کی یہ پہلی کتاب آ گئی ہوتی تو اسی کے مطابق ہم اپنے بچوں کی تربیت کرتے. یہ کہنا معمولی بات نہیں ان کا, وہ بھی بڑے آدمی تھے, معمولی آدمی. بہرحال خلاصہ بات, مغفرتی کے لیے تو سارے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. اسی مغفرت کے لیے تو حضرت آدم حوا علیہ السلام روتے تھے. نہریں جاری ہو گئی, رونے سے آنسوؤں سے روایتوں میں یہاں تک آتا ہے. ہمارے جتنے بھی بڑے گزرے ہیں سب اسی مغفرت کے لیے روتے اور گڑگڑاتے تھے. اچھا خلاصہ بہت عمدہ ہو جائے ہماری. سب اسی مغفرت کے لیے روتے اور گڑگڑاتے تھے. یہ لوگ بہت ہوشیار ہیں, کوئی بیوقوف نہیں ہے. یہ رونا ان کا ہوشیاری سے ہے, بیوقوفی سے نہیں. اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کی قدر ہے. اس رونے کی بھی قدر ہے, گریہ وزاری کی بھی قدر ہے. دیکھتے ہیں کہ اگر رونا آنسو سے نہ ہو, پلک پر اگر آنسو آ جائے تب بھی اس کی بڑی فضیلت ہے, بڑی فضیلت ہے. شیخ الحدیث صاحب نے یہ روایت لکھی ہے, فضائل اعمال میں لکھی ہے. پلک پر آنسو رونا بہت بڑی بات, گریہ وزاری بہت بڑی بات ہے. اللہ کا فضل اس پر ہوتا ہے, اسی کو اس کی توفیق بھی ہوتی ہے. ہمارے خانقاہ میں بہت سے لوگ آتے تھے, جانتے ہی ہیں, سینکڑوں آدمی ہزاروں آدمی کا رہتا تھا, سب معلوم ہی ہم لوگوں کو ہے. تو ایک عالم تھے, کیسے مولانا رمضان گزر گیا, کبھی رونا نصیب نہیں ہوا ہم کو. مفتی اعظم صاحب کی بات ہے, رونا نصیب نہیں. کوشش میں تھے کہ رونا آ جائے. چنانچہ ایک دفعہ آگے تو کہا کہ رونا نصیب ہو گیا. اپنے گناہوں پر رونا, اس سے بڑھ کے کوئی عمل نہیں بخشا. گریہ وزاری بہت بڑی بات, اللہ کو بہت پسند ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کی قدر ہے. انہوں نے سمجھ رکھا ہے کہ ہم اللہ کے آگے جتنا روئیں گے گر گرائیں گے, اللہ تعالیٰ کو یہ ادا اتنی ہی پسند آئے گی جتنا ہم روئیں گے.
اور اللہ مغفرت فرما دے گا، جو دنیا کی سب نعمتوں سے بالا تر نعمت ہے، سب سے بڑھ کے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے دین کے مطابق چلے، جس میں ہمارا خلاصہ کے طور پر ہماری بات کا خلاصہ ہے، ہم اللہ کے دین کے مطابق چلیں، ان کے احکام کی پیروی کریں، اللہ تعالیٰ سے اس کے باوجود معافی مانگتے رہیں، مغفرت طلب کرتے رہیں، بڑی نعمت ہے۔ یہ رمضان کا روزہ اسی لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دے، غفر له ما تقدم من ذنبه، ہے کہ نہیں؟ من صام رمضان ایمان و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے گناہ کو اللہ معاف فرما دے گا۔ اور یہ اشارہ تو خاص مغفرت کا ہے، اسی لیے میں نے شروع کیا تھا، اتفاق سے وہ حدیث بھی آ گئی۔ جب مغفرت فرمائے گا تو اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں، یہ مت سمجھیے کہ اس سے بڑھ کر بھی کوئی نعمت ہے، مت سمجھیے۔ جب اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائیں گے اور اس کی طرف سے اطمینان ہو جائے گا کہ ہمارا معاملہ ٹھیک ہے، تو اپنے ساتھیوں سے کہیں گے ہاؤ مقرؤ کتابیہ، وہ کہتا ہوں نا ہاؤ مقرؤ۔ لوگ کہتے ہیں سوانے اپنے لکھ دو، مگر سوانے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا سوانے لکھیں؟ سوانے میں معلوم کیا کیا آئے گا، کیا ذکر آئے گا، ہم اس کو گوارا نہیں کرتے، کچھ نہیں۔ ہماری سوانے تو آنے والی ہے۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ وَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا، ٹھیک پڑھا نا؟ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ وَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، جس کا نام اعمال داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ خود کہے گا کہ ہمارا نام اعمال پڑھ لو۔ اس وقت کوئی سوانے کی ضرورت نہیں۔ میں نے کہا عبداللہ بالکل سوانے میں نہیں کیا۔ سوانے کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے بھی کچھ نہیں ہے بھی کچھ نہیں۔ ہاں مقرؤ کتابیہ، وہ خود جب نام اعمال ملے گا داہنے ہاتھ میں تو اس کے بعد وہ پڑھے گا کہ ٹھیک ٹھاک ہے کہ نہیں۔ اخبار میں پڑھ نہیں کہتا کہ ہم پاس ہو گئے ہیں فیل ہو گئے، نہیں کہتا، وہ خود پڑھ لیتا ہے۔ جب ہوتا ہے فرسٹ ڈویژن تب کہتا ہے نہیں دیکھو اخبار دیکھو، تب کہتا، پہلے نہیں کہتا، پہلے چپے چپے پڑھتا ہے۔ تھرڈ اور رہتا تب بھی نہیں کہتا جلدی، جب ہوتا ہے سیکنڈ یا فرسٹ تب کہتا ہے جلدی کہتے ہیں۔ دعا کیجیے ہم لوگ کبھی ایسی ہی بے داغ ہم کا نام اعمال مل جائے۔ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، نام اعمال ملے گا تو آدمی کہے گا کہ یہ کیسا نام اعمال ہے، نہیں کسی صغیرہ کو چھوڑتا نہ کبیرہ کو، سب لکھے ہوئے۔ یہاں تو لکھا ہے کہ اگر بے موقع ہنسا ہے آدمی وہ بھی لکھا ہوگا، صغیرہ اس کو، اور بے موقع کہا گا وہ بھی لکھا ہوگا۔ یہ نیکیاں بھی لکھی ہوں گی، یہ بھی سن لیجیے، خالی اس کو نہیں لکھا انہوں نے۔ میں کہتا ہوں کہ سبحان اللہ کہا وہ بھی لکھا ہوگا، کل آیا تھا بیان میں کہا تھا سبحان اللہ کا وہ بھی لکھا ہوا ہوگا۔ اتنا ثواب کہ دنیا میں سوا نہیں سکتا۔ میں نے خود سنا امام محمد احمد صاحب سے کہ سبحان اللہ کا ثواب اتنا ہے کہ دنیا میں سما نہیں سکتا، یہ بھی لکھا ہوگا۔ جب ایک سبحان اللہ کہنے پر ایک کھجور، قلیل بیان کی ایک کھجور، کہا جتنا تم سبحان اللہ کہو گے اتنے کھجور کے درخت تم کو ملیں گے، جتنا نہیں کہو گے اتنے کامیابی نہیں ہو، اتنی محروم رہو گے۔ بہت اچھا آواز اتنا کافی ہے ہمارا، اللہ ولی بہت اچھا۔ ہاں مقرؤ کتابیہ، سب ہم لوگوں کے لیے دعا کیجیے کہ اللہ ہم سب لوگوں کے دائنے ہاتھ میں نام اعمال ملے اور بے داغ وہاں ہم لوگ چھوٹ جائے اور جنت میں ومن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، جو جہنم سے بچا دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا وہ کامیاب ہو گیا، کامیاب ہو گیا۔ جتنا اپنی زندگی کو پاک صاف رکھو گے اتنی تمہارے مراتب وہاں بلند ہوں گے۔ مغفرت بہت بڑی چیز ہے۔ ایک عورت کا جنازہ تھا مولانا، تو کچھ کفن چور لوگ بھی ہوتے ہیں، حضرت ہم نے کئی مرتبہ سنا ہے۔ عورت جنازہ تھا تو اس میں کفن چور بھی تھا، اس کا کفن کچھ اچھا تھا، تو اس نے کہا اچھا مال ملے گا آج۔ یہ ہم نے سنا ہے حضرت سے، ماشاء رسول اللہ صاحب سے، ہماری تو کل بات انہیں سے سنی، ہم کو جانتے ہی نہیں مولانا، ہمارا علم سمعی ہے،
واقعات بھی اشعار بھی سب انہیں کے ہیں، اسی سے سنے ہوئے، ہم انہیں کوئی یاد بھی نہیں کیا ہے. ہر چیز کو یہ بھی کتنی مرتبہ کہا ہوگا، تب 2-3 مرتبہ سنے ہی ہوگا. وہ دفن ہو گئی، عورت دفن ہو گئی، کفن چور گیا. جب اس کے کفن پر ہاتھ لگایا، اللہ، اس عورت نے کہا تعجب ہے کہ مغفورہ کے کفن کو چوری کر رہا ہے. مغفور. اب وہ کیا ہوا؟ اسے پوچھا کہ بھائی کیا راز ہے؟ کہا دیکھو ہمارے جنازے میں جتنے لوگ تھے سب کی مغفرت ہو گئی، تم بھی تھے تمہاری مغفرت ہو گئی. یہ بہت، تم بھی ہمارے جنازے میں تھے لیکن تم تو کفن چور میں تھے، لیکن یہ نہیں ہے، بس ہمارے جنازے میں تم تھے ہماری مغفرت ہو گئی، تو جو لوگ ہمارے جنازے میں شہید تھے ان کی بھی مغفرت ہو گئی. بس پھر بڑا غوری ہو گیا. دیکھ لیا اس نے یہ مغفورہ عورت جو مغفورہ تھی اس کے ذریعے سے کفن چور کی مغفرت ہوگی. یہ اللہ تعالیٰ، عورتیں بھی بہت سی ایسی ہوتی ہیں مجھے. اللہ تعالیٰ کفن قبر کا ذکر آیا تو میں کہا تو کوئی حرج نہیں ہے، ہمارے گھر میں انتقال تو وہی ہے. ادھر میں گیا تو ان کی قبر دھسی ہوئی تھی کچھ، تو مجھے بہت رنج تھا. ہوتا ہے محبت کی بنا پر ان کی قبر پر مٹی ان کی دھسی ہوئی تھی، مجھے بہت رنج ہوا. میں آیا سویا تو گھر میں کو میں نے دیکھا خواب میں حضرت کی بیٹی تھی اور شاہ رسول اللہ تھا، بالکل تندرست، بالکل تندرست. میں کیا بتاؤں کیسی تندرست. میں نے کہا تم اتنے دنوں سے مٹی میں دفن ہو، تمہارے بدن پر مٹی کا کوئی اثر نظر نہیں آ رہا. میں نے کہا سچ کہتا ہوں، بڑے ناز سے انہوں نے کہا اپنے بدن کی طرف توجہ کرتے ہوئے کہ اس بدن کو مٹی ضرر نہیں پہنچا سکتی، اس بدن کو مٹی ضرر نہیں پہنچا سکتی. 2 مردوں کا ایسا بھی، عورتوں کو بھی اللہ تعالیٰ ایسا مقام. میں نے خواب میں پوچھا کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ کہا اس دروازے سے، وہ کمرہ ان کا ہے، 2 نہایت ہولناک قسم کے آدمی آئے. میں نے کہہ دیا کہ میں سورہ یاسین پڑھ کے آئی ہوں جمعہ کو، تو پھر کوئی نہیں آیا. پھر میں امن سے ہوں بالکل. میں نے یہ کہہ دیا سورہ یاسین پڑھتی تھی میں جمعہ کے دن سورہ یاسین پڑھ کے آئی ہوں، بس بالکل امن ہوئی. بہرحال یہ پڑھنا لکھنا کام آئے مجھے، کم نہ سمجھیے. سبحان اللہ کل کہا ہے، سبحان اللہ ایک کھجور کا دور. کیا مشکل ہے، اللہ ہم سب کو توفیق دے. کچھ نہ پڑھے تصویر سبحان اللہ ہی پڑھتے رہو. اس کے لیے وضو کی جو شرط ہے، وضو کرنا اچھا ہے، نہ وضو کی شرط ہے نہ کچھ. سبحان اللہ اپنی زبان کو رتب رکھو ذکر اللہ کے ساتھ. اللہ کا ذکر سے اللہ نہیں ہے، سبحان اللہ کو، الحمدللہ کو. تسبیحات میں ضروری نہیں ہے کہ بہت طویل دعا ہے. سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، معمولی جی. جب یہ حدیث پڑھائی ہم لوگوں کو حضرت نے، تیسرا کلمہ ہی نہیں، تیسرا، تو ہم تھے بھائی صاحب دونوں کو خطاب کر کہا قاری مومن صاحب کو کہ دیکھو اس کو تم لوگ پڑھا کرو اور لوگوں کو بتلایا کرو. آج تک کوئی ایسی بات نہیں کہی تھی حضرت نے ہم لوگوں سے. اس حدیث پر کہا، مشکات پڑھا رہے تھے، ترمذی پڑھا رہے تھے، کہا اس حدیث کو، اس کو تم لوگ پڑھا کرو اور دوسروں کو بھی بتلایا کرو. اجازت دیتی ہے. سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر. بات پڑھے سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ. جتنا کہو گے اللہ کے یہاں کمی نہیں ہے. حضور اللہ نے فرما دیا کتنا کہو گے، جتنا کہو گے ہمارے یہاں کمی نہیں. تو جگہ کی کمی نہیں ہے، کوئی کمی نہیں. جہنم میں بھی کمی نہیں، جنت میں بھی کمی نہیں. حل بھی مزید، جہنم کہیں کہ اور بھی ہے،
اور جنت بھی کہے گی. تو جہنم میں اللہ تعالیٰ آدمیوں کو پیدا کر کے نہیں ڈالیں گے، پتھر وغیرہ، اور جنت میں اللہ تعالیٰ نئی مخلوق پیدا کرے گا اور جنت کو بھر دے گا. تو حضرت یعقوب صاحب سے کسی نے کہا، انہی کا واقعہ ہے، دیکھ لیجیے گا، بارہ اپنے بزرگوں کا ہے. ہمارے بزرگ سے کسی نے کہا حضرت وہی تو بڑے مزے میں رہیں گے، وہی تو بڑے مزے میں رہیں گے کہ کچھ کیا تو ہے جنت میں پہنچ جائے. کہنے والے کہتے ہی رہتے ہیں، ہم آٹھانی کہنے والے کوئی بھی ہو استاد تھے. ارے خاک مزہ آئے گا ان لوگوں کو جنت کا، ہم لوگوں کو مزہ آئے گا. روزہ رکھے ہیں، پیاسے رہے ہیں، بھوکے رہے ہیں، بیماریاں آئی ہیں، لڑکے مرے ہیں، بھائی پریشانی وہ پریشانی، ان کو مزہ آئے گا وہاں پر جنت میں. ان لوگوں کو کیا مزہ آئے گا؟ جواب اچھا دیا نا. ہاں، اس وجہ سے یہ جو پریشانیاں آتی ہیں اس میں بھی مزہ ہے. اللہ تعالیٰ، ایک بزرگ تھے جب بخار آتا تھا کہا بڑا مزہ آ رہا ہے. انہوں نے کہا کیا مزہ ہے؟ کہا پورا بدن جو ہے درد مند ہے، بس یہی مقصود ہے درد پیدا ہو جائے. سب کے اس ساقی کے جس نے درد پیدا کر دیا. یہ بخار سے درد جو ہوتا ہے پورے بدن میں ہوتا ہے، اس وجہ مجھے یہ مرض بہت پسند ہے. بزرگ کا قول دیکھو، یہ سب عجیب عجیب قسم کے ہیں بزرگان دین بھی. کہتے ہیں چونکہ بخار میں درد پورے بدن کو ہوتا ہے تو مجھے بڑا مزہ آتا ہے. اور بیماری کہیں کہیں بخار جو ہے توڑ دیتا ہے، ہاتھی کو توڑ دیتا ہے بخار. اس وجہ سے مجھے بہت مزہ آتا ہے بخار میں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو کہتے ہیں میری کتاب کو پڑھو. کہتے ہیں ہاں مقرؤ کتابیہ، لو میری کتاب دیکھو. جو اچھا رہے گا نام اعمال میں بھی ہر قسم کی لکھی ہوئی چیز ہوگی، دیکھے گا کہ اچھا ہی اچھا لکھا ہوا ہے. میری کتاب کو پڑھو. اس بنا پر اللہ تعالیٰ سے، اس بنا پر جب یہ بات ہے، اس بنا پر اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت کی دعا کرنا چاہیے. یہ خلاصہ ہے واز کا، ہماری بات ہے اس کا خلاصہ. اچھا لکھا مجھے، اگر اتنے کو بس کر دوں تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن تھوڑا سا ایک صفحہ سنا دیتا ہوں. اب میرا واز اصلی ہے، میں سنا رہا ہوں خطبے کے بعد. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے. دوستو، بزرگوں، بھائیوں، یہ کہاں ہے؟ گجرات کا بیان ہے. کب کا بیان ہے؟ گجرات. کہا کہ 3 رمضان مبارک 1424 کا. 3 رمضان مبارک 1424 ہو گیا نا. 20 سال تو ہو گیا، 20 سال 22 سال 20 ہو گیا. یہ 42 ہے، یہ 24 ہے، 18 سال پہلے بیان کیا. دوستو، بزرگوں، بھائیوں، ظاہر ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے اور ہم سبھی لوگ الحمدللہ روزہ کے فریضے کو ادا کر رہے ہیں، مگر جس کو اللہ نے رخصت دے دی. اس بنا پر روزے ہی کے سلسلے میں بیان کرنے کو جی چاہتا ہے. وہاں بہت بڑا مجمع رہتا ہے، بڑے مجمع میں بیان کر رہا ہوں. اللہ، ہم سبھی لوگ الحمدللہ روزے کے فریضے کو ادا کر رہے ہیں. اس بنا پر روزے ہی کے سلسلے میں بیان کرنے کو جی چاہتا ہے. ہر چیز کا ایک موسم ہوتا ہے. حج کے لیے جب لوگ جاتے ہیں تو عام طور پر بیانات حج کے موضوع ہی پر ہوتے ہیں. جہاد پر بھی، مسافر خانے میں بھی حج ہی کے سلسلے میں علماء بیان کرتے رہتے ہیں. اسی طرح یہ رمضان کا فریضہ ہے. ہم لوگ الحمدللہ علیہ احسانی روزہ ادا کر رہے ہیں، اطمینان سے ادا کر رہے ہیں، ایک سوئی کے ساتھ ادا کر رہے ہیں. سب لوگ بیٹھی مسجد، اتنی بڑی مسجد بھرے ہوئے لوگ رہتے تھے، ایک سوئی کے ساتھ ادا کر رہے ہیں. یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے. ورنہ بہت سے ہمارے بھائی ایسے ہیں کہ روزہ رکھنے کے لیے سحری کا بھی انتظام نہیں، افطار کا بھی انتظام نہیں. بہت سے لوگ بیماریوں میں مبتلا ہوں گے، معلوم ہی کن کن پریشانیوں میں ہمارے بہت سے بھائی ہوں گے. بھائی، اس بنا پر ان کے لیے تو دعا کرنا چاہیے. ارحموا علی اہل البلاء. سب سے پہلی دعا میں یہ سکھائی کہ جو لوگ نہیں ہیں یا روزہ سے پریشانی ہے، اپنے اہل بلا پر رحم کرو. ٹھیک دعا کریں. شروع میں اس بات سے پہلے ہی میں نے کہا
میں نے بھی کہتے جی نہیں لگتا وقت، اس بنا پر ان کے لیے دعا کرنا چاہیے۔ حدیث میں ہے ارحموا اہل البلاء، اہل بلا پر رحم کرو، کہ تم اہل بلا پر رحم کرو اور عافیت پر اللہ کا شکر کرو۔ تم اہل بلا پر رحم کرو اور عافیت پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ تم اہل بلا میں سے نہیں ہو، اہل عافیت میں سے ہو، تو عافیت پر شکر ادا کرو۔ بس اہل عافیت کو چاہیے کہ اہل بلا پر رحم کرے۔ یہ حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حضرت معاذ سید احمد اکبر آبادی بہت مشہور عالم تھے۔ حضرت مسلم امت ماں شاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ کے پاس انہوں نے نصیحت کی درخواست کی۔ بہت بڑے عالم تھے، جانتی سید احمد اکبر آبادی۔ تو حضرت نے ان کو یہی حدیث مجھ سے لکھوا کر بھیجا ہے۔ حدیث کیا ہے؟ لا تکثروا الکلام بغیر ذکر اللہ فتقسو قلوبکم وان القلب القاسی بعید من اللہ ولکن لا تعلمون ولا تنظروا فی ذنوب الناس کأنکم ارباب وانظروا فی ذنوبکم کأنکم عبید فإنما الناس مبتلا ومعافا فرحموا اہل البلاء فرحموا علی اہل البلاء واحمد اللہ العافیہ۔ موطا مالک کتاب الجامع کی حدیث ہے۔ یعنی غیر اللہ کا ذکر کثرت سے نہ کرو، یہی عمدہ حدیث معلوم۔ غیر اللہ کا ذکر کثرت بضرورت کرو، دیکھو کثرت سے نہ کرو کہتے ہیں، ضرورت تو کرنا ہی ہے۔ یعنی غیر اللہ کا، اللہ کے غیر کا ذکر کثرت سے نہ کرو، اس لیے کہ یہ قلوب کو قاسی بنا دیتا ہے۔ یہ کہ قلوب کو قاسی بنا دیتا ہے، اور قاسی بنا سخت دل، اور سخت دل اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ دل جس کا سخت ہے، کسی چیز کا اس پر اثر نہیں، نہ کسی کے فقر و فاقہ کا اثر، نہ کسی کی بیماری کا اثر، نہ کسی کی پریشانی کا اثر، سنتے تک نہیں بہت سے ایسے۔ لیکن تم لوگ جانتے نہیں ہو، اور تم لوگوں کے گناہوں کو اس طرح تم لوگوں کے گناہوں کو اس طرح مت دیکھو کہ تم ہی رب ہو۔ اپنے گناہوں کو دیکھو گیا تم بندے ہو، بندوں کے جا رہو، تکبر نہ کرو، رب نہیں ہو تم، عبد ہو۔ اس لیے کہ تم میں سے بہت سے لوگ عافیت سے محروم ہیں۔ یہ حدیث کس کو لکھ کے بھیجا؟ معاذ سید احمد اکبر آبادی کو۔ کس نے؟ معاذ شاہ رسول اللہ صاحب۔ تم میں سے بہت سے لوگ عافیت سے محروم ہیں اور بہت سے لوگ صاحب عافیت ہیں، اس لیے اہل بلا پر رحم کرو۔ کتنی تعلیم، کتنی حلبت۔ اس لیے اہل بلا پر رحم کرو اور اپنے عافیت پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ یعنی غیر اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے سے قلب میں قساوت پیدا ہوتی ہے، سختی، قلب کے اندر سختی پیدا ہوتی ہے۔ علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ ہر وقت بہت زیادہ اچھی باتیں بھی نہ کرو، اس سے بھی قلب میں جمود پیدا ہو جاتا ہے۔ کچھ خاموش بھی رہو، ذرا اپنے قلب کو خالی بھی رکھو، تھوڑا فارغ رکھو، تاکہ قلب کے اندر حکمت کے چشمے جاری ہو جائیں۔ خاموشی کی بات یہ ہے۔ دل زپر گفتن بمیرت در بدن گرچہ باشد گفتنس بر آدن۔ بہت زیادہ بولنے سے دل بدن کے اندر مرجھا ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو بولتے تھے بولتے چلے جاتے تھے، جو دل میں تھوڑا سے کچھ تغیر پاتے تھے، حضرت بلال کو بلاتے تھے، ارے نا یا بلال چلو اذان دو نماز پڑھا جائے، ہے کہ نہیں؟ دلیل ہم سچ دے رہے ہیں نماز، ارے نا یا بلال۔ حضور کیا بکواس کرتے تھے؟ سب دینی کی باتوں کرتے تھے، قرآن حدیث، اس کے باوجود ارہنا کر رہے ہیں، بلال ارہنا یا بلال، اے بلال راحت پہنچاؤ، اذان دو، نماز پڑھا جائے، اللہ سے تعلق جوڑا جائے۔ بہت دیر ہو گئی گفتگو کرتے ہوئے، بات کرتے ہوئے دینی، معلوم کہ اس کے لیے بھی کافی ہے۔ بعد میں سمجھتے وہ بولتے چلے جاؤ، بولتے چلے جاؤ۔ ایک جگہ گیا میں عصر بعد مینا میں، بولتے ہی چلا گیا، بولتے نے دعا پڑھنے دی۔ ایک آدمی دھیرے سے کہا کہ اٹھ کے چلے جائے تبھی چپ ہوگا، یہ پریشان کرے آپ کو،
وہ بھی ختم ہو جائے گا، چلے ہی جائیے آپ. بکواس کر رہا تھا، وہ اچھی بات کر رہا تھا لیکن دل سے پر گفتن بمیرت در بدن گرچہ باشد گفتنس در آدن. بہت زیادہ بولنے سے دل بدن کے اندر مر جاتا ہے، اگرچہ اس کا بولنا ادن کے موتی کی طرح کیوں نہ ہو. بہت عمدہ شعر ہے حضرت پڑھتے تھے اس کو. ہاں تو میں یہ کہہ رہا تھا غیر اللہ کو زیادہ یاد کرنے سے دلوں میں کیا ہوتی ہے، سختی آ جاتی ہے. پھر آگے اس کے نتیجے کے بارے میں ارشاد ہے فَإِنَّ الْقَلْبَ الْقَاسِي بَعِيدٌ مِنَ اللَّهِ. دل جب سخت ہو جاتا ہے تو اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے. نرم دل اللہ سے قریب ہوتا ہے، نرم دل اللہ سے قریب ہوتا ہے. سخت دل وہ لوگ ہیں جس پر کسی کی مصیبت کا کوئی اثر نہ ہو. سخت دل کوئی اثر، کسی کی پریشانی کا اثر نہ ہو، یہ سخت دل لوگ ہیں. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے سامنے کتنی مصیبتیں بیان کی جائے کوئی توجہ نہیں کرتے، سنتے تک نہیں. ایک صاحب تھے، میں کوئی بیان کر رہا تھا کوئی پریشانی، اور وہ کچھ دیکھ رہے تھے رکشا سین دیکھ رہے تھے سین. میں کہا ادھر بھی تو توجہ کیجیے، میں کیا سنا رہا ہوں. کہا دیا میں نے، بڑے آدمی تھے. میں کہا سین دیکھنے کی نہیں، یہ دیکھیے یہ کیا ہے. چپ ہو گئے. کوئی پریشانی بیان کر رہا ہے، آپ سین نظر آ رہا ہے، آپ سین پہاڑیوں کا جنگلات کا سین. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے سامنے کتنی ہی مصیبت بیان کی جائے کوئی توجہ نہیں کرتے. مصیبت زدہ کی مصیبت کا سننا بھی گوارا نہیں کرتے. حدیث بتاتی ہے کہ ایسے لوگ اللہ کی رحمت سے دور ہیں. حدیث بتاتی ہے بعید من اللہ. ہاں ان پر ہی اگر کوئی مصیبت پڑ جائے تو سمجھ میں آ جاتا ہے. میرے دوستو قلب قاسی یہ بہت ہی برا قلب ہے. میرے دوستو قلب قاسی یہ بہت برا قلب ہے. دل کی قساوت اور سختی بہت ہی بری چیز ہے. اس سختی کو دور کرنے کے لیے ذکر اللہ کرایا جاتا ہے. قلب خاصی اگر ہے تو ذکر اللہ ہی سے اس کے اندر نرمی آئے گی. اللہ کا ذکر کرو گے تو پگھلا دے گا اس ذکر کو. اللہ قلب قاسی اگر ہے تو ذکر اللہ ہی سے اس کے اندر نرمی آئے گی. اور اگر کوئی ہر وقت بکواسی کرتا رہے گا تو اس کے دل میں قساوت کا پیدا ہو جانا لازمی ہے. اس لیے فضول باتوں سے اپنی زبان کو محفوظ رکھنا چاہیے. رمضان میں بہت کہتے تھے، مجھ سے حضرت کہتے تھے کیا دیکھا خانقاہ میں کون کیا کر رہا ہے. کہا یہ بھی کہتے یہ تجسس نہیں ہے، کیونکہ اشارہ ہوتا ہے نا کہ تجسس کیا ہم کو بھیج رہے ہیں، ہم ہی سے یہ تجسس نہیں ہے، یہ اپنے جگہ کی حفاظت ہے کہ بکواس میں یہاں زندگی گزار دیں. یہ بکواس کی جگہ نہیں ہے. سو جاؤ، فرماتے سو جاؤ لیکن بکواس نہ کرو. بہت کہتے تھے. ہر وقت تو اس کے دل میں قساوت کا پیدا ہو جانا لازمی ہے. اس لیے فضول باتوں سے اپنی زبان کو محفوظ رکھنا چاہیے. اس لیے ایک فرصت کا وقت ہمیشہ نہیں رہے گا. 1 منٹ کا بھی جو وقت گزر گیا ہے، بڑی سے بڑی طاقت اس 1 منٹ کو واپس نہیں لا سکتی. جتنی ہی ایجادات میں ترقی ہو، کتنی ہی ایجادات میں ترقی ہو جائے، لیکن گزرے ہوئے وقت کو دوبارہ نہیں لوٹا سکتے. جو گزر گیا وہ گزر گیا. صرف انبیاء سے تو معجزات کے طور پر یہ ثابت ہے کہ انہوں نے سورج کو روک دیا، لیکن کسی بادشاہ سے یہ ثابت نہیں کہ سورج کو روک دیا ہو. بڑے بڑے بادشاہ نبی گزری پہنے ہوئے انہوں نے روک دیا. ابھی ہم کو نماز پڑھ رہا ہے. اس بنا پر وقت بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کرو، بیکار ضائع مت کرو. علماء نے وقت کو شمشیر برہ یعنی کاٹنے والی تلوار لکھا ہے جس کی کوئی روک نہیں ہے نا. وقت جو گزر رہا ہے کوئی روکنے والا نہیں ہے. گھڑی دیکھتے جائیے، معلوم ہوتا ہے کہ ابھی 10 بجے ہے، پھر دیکھیے معلوم ہے 11 بجے.
پھر دیکھیے تو پتہ چلے گا کہ بیٹھے بیٹھے 12 بھی بج گئے. اللہ غنی ہے، اللہ غنی، اللہ غنی. کہاں گیا وقت، گزرتے دیر نہیں لگتی. ایک نصیحت حضرت علی رضی اللہ عنہ کی نصیحت سنیے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ واض فرماتے تھے ارتحلت الدنیا مدبرتن وارتحلت الآخرۃ مقبلتن لكل واحد منها بنون فكونوا من ابناء الآخرة ولا تكونوا من ابناء الدنیا. مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے. اللہ ولی. دنیا اب یہ نا، اب یہ حوالہ جو ہے اس کے بعد یہ دنیا نہیں لکھنا چاہیے. اب یہاں حوالے پر ڈھونڈنے میں دقت ہوئی نا. اب دنیا پیٹھ ادھر ہے، اب منہ ادھر ہے. اب کیا ہوگا، لکھنے والے غلطی ہوتی ہے. اب دیکھو یہ حوالہ ہے نا، دنیا پیٹھ موقع نہیں تھا، یہ آپ لوگ سمجھا رہا ہوں لکھنے کے ڈھنگ بھی. اب اس کے جو دیر ہوئی مجھ کو اسی غلط لکھنے کی وجہ سے میں یہ ڈھونڈ رہا تھا کہ آگے ہوگا، میں وہ پیچھے، یہ پیچھے. ابھی دنیا پیٹ پھیر کر پیچھے جا رہی ہے اور آخرت سامنے آ رہی ہے. اور ان دونوں میں سے ہر ایک کے لیے ابنا طالبین ہے. اسے تم ابنائے آخرت میں سے ہو جاؤ، آخرت کے لڑکوں میں سے، اولاد میں سے. ابنائے دنیا میں سے نہ بنو. ایک ایک لمحہ جو ہمارا گزر رہا ہے پھر آنے والا نہیں ہے. ہم دنیا سے دور ہوتے جا رہے ہیں، دنیا ہم سے دور ہوتی جا رہی ہے اور آخرت قریب ہوتی جا رہی ہے. ادھر سے گاڑی آتی رہتی ہے اور ادھر سے جاتی رہتی ہے، مگر کتنی تیزی سے آتی جاتی ہے جس کا آدمی کو اندازہ بھی نہیں ہوتا. بعض دفعہ جو چکر ہو جاتی ہے ہمارے لفظ انگریزی والا نہیں آتا، وہ عموماً ایسی ہوتا ہے. تیز گاڑی آ رہی ہے اور مسافر کو اندازہ نہیں ہوتا ہے کہ گاڑی آ کر اس کو ٹکر مار دے گی اور ختم کر دے گی. جو گاڑی آتی تیزی سے گزر گئی. اب یہ کہا تھا میں کہتا گزر گئی، اب ہم پتا کیا تھی. یہی مسامہ کی بات ہے. یہ جو گاڑی آتی کہیں جا رہے تھے، جو گاڑی تیز، یہ کون گاڑی تھی ابا؟ ہم تو جا رہے ہیں ادھر، گاڑی ادھر گئی. ہم نے کہا اب کیا بتایا ہم، کون گاڑی تھی؟ اسامہ صاحب کی بات ہے. لیکن اب اپنے لڑکے کی بات سنیے. پہلی مرتبہ جب میں حج کے لیے سعودی گیا تو وہاں پر ہمارا لڑکا عزیزم مولوی سید احمد جامعہ اسلامیہ میں پڑھ رہا تھا. سڑک پر موٹریں تیزی سے آتی تو وہ میرا ہاتھ پکڑ لیتا تھا. تو میں نے کہا کہ یہ کیا بات ہے؟ کہا ابا آپ کو اندازہ نہیں یہاں گاڑی کتنی تیزی سے چلتی ہے. بہرحال میں کہہ رہا تھا کہ ارتحلت دنیا مدبرتن وارتحلت آخرت. دنیا پیٹ پھیر کر پیچھے جا رہی ہے اور آخرت قریب آتی ہے. آگے حضرت علی فرماتے ہیں کیا عمدہ کونو میرا بنا آخرہ، جو آ رہی ہے اس کی خبر لو، جو جا رہی وہ تو چلی گئی. اس لیے تم ابنائے آخرت میں سے ہو جاؤ، آخرت کے طالبین میں سے ہو جاؤ. ولا تکونوا من ابناء دنیا، اور ابنائے دنیا میں سے مت بنو. کون کس کا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا. کون سنتا ہے مجھے؟ یہ بات تو زیادہ پسند بھی نہیں ہے. یعنی آخرت کے طالبین میں سے بنو، نہ کہ دنیا کے طالبین میں سے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنے بزرگوں کی نصائح پر عمل کی توفیق دے، عافیت دے، قدر کی توفیق دے. رمضان شریف گزر رہا ہے، اس کی راتیں بھی متبرک ہیں، اس کے دن بھی متبرک ہیں. ایک بات کہوں، جو رمضان جس میں ہمارے گھر میں کا انتقال ہوا نبیلہ کا، رمضان ہی میں ہوا. ان کا 17 رمضان کو ہوا نبیلہ کا، اور گھر میں کا 3 شوال کو ہوا. لیکن بیماری 28 رمضان سے شروع ہو چکی تھی، پیٹ میں درد. تو گویا کہ دونوں رمضان ہی میں ہوا. جب دوسرا رمضان آیا تو حضرت مناظ مقبول لیا. تو کہا دیکھو چاند دیکھنے والی دعا یاد کر دو. خود بھی یاد کیا، یاد تھا ہی لیکن کہا، اور کہا خانقاہ میں پورے لے جاؤ اور اس دعا کو پوچھو کہ لوگ یاد ہے کہ نہیں، چاند ابھی آئے گا، نکلے گا رمضان. حضرت کو یاد آ گیا،
اشارتاً کہا بھی کہ دیکھو رمضان ہی میں تو ہماری دونوں بچیوں کا انتقال ہو گیا، اس وجہ سے شروع ہی سے تیاری کرو، عافیت مانگو اللہ سے. سمجھ گیا؟ اس وقت کی بات نہیں، اسی وقت ہم نے سمجھا ہے کہ حضرت کو چونکہ رمضان میں یہ حادثے دونوں پیش آئے تھے، اس بنا پر رمضان خود دعا پڑھا، ہم سے کہا اور پورے خانقاہ والوں سے کہا کہ اس پڑھو. اتفاق سے رمضان ہی میں دو واقعہ انہی کے گھر میں ہوا نا، دونوں رمضان ہی میں تو ہوا، وہاں بھی دونوں رمضان میں. وہاں عبد المجید دہی آبادی نے بہت اس پر لکھا ہے، اس کو کیا سناؤں میں کبھی، کہ آپ ہی کا ظرف تھا کہ اتنی جلدی دو بیٹیوں کو اللہ نے اٹھا لیا. یہ آپ کا ظرف تھا کہ آپ برداشت کر لے جائیں گے، ہر آدمی کا کام نہیں تھا برداشت کر لے جائے. دو بیٹیاں جوان ختم. یہ بھی رمضان آیا تو مجھے بار بار یاد آ رہا ہے دونوں کا انتقال، یعنی مکین کی بیوی کا بھی اور مجھے الفاظ رمضان ہی میں ہوا ہے. دعا پڑھنا چاہیے. حضرت کی یہ بھی بہت تاکید سے کہا کہ بھائی دعا پڑھو، دعا پڑھو، دعا پڑھو. معلوم ہے کہ دعا کو پڑھنا بھی بہت ہی مصنون تو ہی ہے، ضروری ہے تاکہ عافیت میں آ جائے آدمی. بہرحال اس ضمن میں بہت سی باتیں آ گئی، بیان کر دیا، ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ عبرت اور نصیحت ہم سب لوگوں کو عطا فرمائے اور زندگی عبرت کے ساتھ نصیحت کے ساتھ گزارنے کی توفیق برآمد فرمائے. دعا کر لیا. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. انشاءاللہ بقیہ بات کل سنائیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق برآمد فرمائے، صحت عطا فرمائے، میرے تمام بچوں کو، اعزاء کو، احباب کو، بلکہ میں کہتا تمام مسلمان مردوں عورتوں کو اللہ عافیت عطا فرمائے اور یہ موذی نہیں بلکہ مہلک مرض سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. مہلک مرض ہے، تھوڑی دیر میں کیا سے کیا ہو جاتا ہے، لیکن ہے اللہ کے اختیار میں. اس وجہ سے اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں. اللہ حفاظت فرمائے گا. کتنے لوگ چلے گئے، اعزاء چلے گئے، احباب چلے گئے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ سے خوب ہی خوب بڑا مانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے ان تمام. اللہ نے اثر کا صحت والعفت والامانت وحسن الخلق ورضا بالقدر. رضا بالقدر مطلب ایسی بات ہو جائے ہے تو رضا بالقدر کہہ دیا کہ ہو سکتا موت آئے، بیماری آئے. اخیر میں حضور نے فرمایا رضا بالقدر. میں سمجھتا ہوں اسی لیے کہ صحت نہیں ملی، عافیت نہیں ملی ہے تو اس پر راضی رہو. اللہ یہ بھی ایک بہت بڑا عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آئے اس پر راضی رہے. یہ سب سے بڑا عمل ہے. اللہ ہم سب کو صحت بھی دے، عافیت بھی دے اور اس صورت میں رضا بالقدر کی دولت سے بھی نواز دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. حرمت سید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم.